قیامت کی نشانیاں اور کن نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے اور ابھی کون سی نشانیاں ظہور پذیر ہونا ہے یہ ہے کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام۔ اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے۔ ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قیامت نشانیوں سے گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا بلکہ ایک فیشن سمجھا جائے گا۔ مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں ہوں گے۔ آپ کے سامنے آج کل یہ حالات ہیں، قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا، قاتل اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں یا میں قتل کیوں کر رہا ہوں۔ دنیا کو مالدار لوگ بخیل ہوں گے، جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دنیاوی تعلیم یافتہ ہوں گے مگر دینی علم سے غافل، لوگ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوں گے مگر زکوٰۃ کی طلب کریں گے، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی کپڑے اتنے پتلے ہوں گے جیسے ان کا جسم نظر آئے گا۔ آج کل آپ کے سامنے ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زمانے میں سے برکت ختم ہو جائے گی، سال مہینے جیسا، ہفتہ دن جیسا اور دن گھنٹے جیسا ہوگا۔ آپ کے سامنے یہ بھی نشانی ظاہر ہو چکی ہے کہ جو بھی بندہ کما رہا ہے اس میں سے برکت ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور برکت ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت پاکستان میں ایک ٹڈی دل جیسی بیماری بھی بھیج دی ہے جو فصلوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو اس لیے ان کی مال و زر میں برکت نہیں ہوتی۔ عرب کی سرزمین پر فراخی آئے گی اور مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی، لوگ صحیح احادیث سے انکار کریں گے اور جھوٹی احادیث بیان کریں گے، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ناظرین، مال سے محبت کی وجہ سے بیوی بھی اپنے شوہر کے ساتھ تجارت میں شریک ہوگی، یہ بھی ایک عام ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ میاں بیوی دونوں کاروباری ہوتے ہیں اور آپس میں تجارت کر رہے ہوتے ہیں۔ شراب کا استعمال زیادہ ہو جائے گا، لوگ شرابی مشروبات پر مختلف نام رکھ کر استعمال کریں گے۔ آپ کے سامنے ہے کہ شراب بہت زیادہ پی جا رہی ہے اور ایک فیشن بنتا جا رہا ہے کہ ہر شخص چاہے گا کہ اس کا جسم دبلا اور وہ مضبوط ہو جائے۔ بے حیا عورتیں اور موسیقی کے آلات زیادہ ہو جائیں گے، لوگوں کی نماز اور زندگی میں خشوع ختم ہو جائے گا، لوگ جھوٹی گواہی دیں گے۔ یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کل جھوٹ کو غلبہ حاصل ہے، لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور جھوٹے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ دین پر عمل کرنا، زنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے، یہ بھی آپ کے سامنے ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان ہر عمل میں کفار کی تابع داری اور پیروی کریں گے۔ قیامت نشانوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے مغرب کی تقلید یا کفار کی تقلید کی پیروی کرنا شروع کر دیا ہے، ہم اپنے اسلاف کی پیروی اور اسلام کی پیروی سے بہت زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنا لیں گے، قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنا لینے سے مراد ہی ہے ہو جائے گا، انسان صبح کو مسلمان، شام کو کافر، اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہوگا۔ کچھ ہوگا، سود عام ہو جائے گا، یہ بھی رہتے ہیں لیکن ان کا سود ادا پھر بھی نہیں ہوتا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فتنے زیادہ ہو جائیں گے اور دینی علم کم ہو جائے گا،
آپ کے سامنے ہے کہ بہت زیادہ فتنے ہو رہے ہیں، 72 فرقے جب تک نہیں آئیں گے تو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کی نشانوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ مرد کم اور عورتیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہم کچھ اور حدیث کا بھی حوالہ آپ کو ساتھ ساتھ دیتے جائیں گے جن میں یہ قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ دنیا اس وقت تک فنا نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں قاتل کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے مقتول کو کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ معلوم نہ ہو کہ اسے کیوں قتل کیا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرو گا؟ فرمایا حرج اور قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک کم عمر لوگوں کے یہاں علم کی تلاش ہے۔ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ اب ہم ان جو آپ کو قیامت نشانہ بتائے ہیں ان میں سے کچھ نشانیوں کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کا کچھ حوالہ دیں گے۔ ہم آپ کو صرف حدیث کا ترجمہ بتائیں گے تاکہ اگر عربی میں یا ان حدیث کو صحیح الفاظ میں پڑھتے ہوئے کوئی غلطی یا کوتاہی نہ ہو جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا۔ قیامت کے قریب اچھے اور برے لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل جائیں گے، کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہیں دے گا اور نہ برائی سے روکے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ اٹھا لیے جائیں گے اور صرف برے ہی باقی رہ جائیں گے۔ وعدہ اور امانت غلط ملت ہو جائیں گے، یعنی ان کی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ لوگ بالکل بگڑ جائیں گے، اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ اگر ایسا وقت ہم پر آ جائے تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے نیکی سمجھو اس پر عمل کرنا، جسے برا سمجھو اسے چھوڑ دینا، اور اس وقت اپنے قابل اعتماد لوگوں کے پاس چلے آنا اور دوسروں کے ان کے حال پر چھوڑ دینا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ سلام کریں۔ اس حدیث کو احمد سے روایت کیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ پہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ قیامت کی علامت ہے کہ آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن 2 رکعت نماز سے روایت کیا گیا ہے۔ دوسرا ہم پہلے کہہ چکے ہیں جی کہ جھوٹی گواہی کے بارے میں بہت زیادہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے قریب جھوٹی گواہیاں عام ہو جائیں گی اور سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔